اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی تعلیل القرآن کے کورس میں جو فعل ہمارے پاس ہوگا، جو قرآن پاک سے ہم نے فعل سلیکٹ کیا ہے، وہ ہے قلنا فعل۔ ٹھیک ہے، تو قلنا فعل جیسا کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں جو ہم نے فعل لیا تھا قالا، یہ اسی کا دوسرا ڈیریویٹیو ہے۔ اس کا کنسٹرکشن اور قرآن پاک میں اس کا استعمال وہ ہم دیکھیں گے۔ تو شروع کر لیتے ہیں۔ قلنا فعل جو ہے، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پہ بھی ڈسکس کیا ہے، قالا فعل میں بھی قاف، واو اور لام حروف اصلی ہے، جن کو آپ مادے کی حروف کہتے ہیں یا روٹ ورڈز۔ یہ باب نصر ینصر سے بنتا ہے، یعنی جس کو آپ انگلش میں فارم نمبر 5 کہتے ہیں، ثلاثی مجرد۔ جہاں تک اس کی آنے کا تعلق ہے کہ کتنی بار آیا قرآن پاک میں، یہ جو مادہ ہے قاف واو لام، یہ قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اس سے قلنا بھی فعل آیا ہے، قالا بھی آیا ہے، یقولو بھی آیا ہے، قالو بھی آیا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے افعال قرآن پاک میں آئے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 1620 ہے۔ یعنی جو فریکوینسی آف آکرنس آف ورڈس which based on this root word قاف واو لام، وہ کتنا ہے؟ that is 1620۔ اچھا چلے آگے۔ یہ جو فعل ہے قلنا، یہ فعل ماضی معروف کا فعل ہے، جمع مونث غائب کا صیغہ ہے۔ چونکہ اس کے آئین کلمے کی جگہ واو ہے، تو ہم کہیں گے یہ جو فعل ہے یہ افعال ناقصہ میں سے اجوف واوی کہلائے گا۔ اب یہ فعل کیسے بنتا ہے؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ فعل ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا یہ باب ثلاثی مجرد کے باب نصر ینصر سے بنتا ہے، تو نصر ماضی کا پہلا صیغہ اور ینصر مضارع کا پہلا۔ چونکہ یہ ماضی کا فعل ہے تو ہم دیکھتے ہیں فعل کون سا ہے۔ یہ فعل بیسیکلی جمع مونث غائب کا فعل ہے، قلنا۔ جب یہ جمع مونث غائب کا فعل ہے تو نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا۔ تو نصرنا جو وزن ہے، اس وزن پہ ہمیں جمع مونث غائب کا جو ہے فعل نظر آئے گا۔ تو نصرنا پہ آپ فٹ کر لیجئے اس مادے کو، جو قاف واو لام کا مادہ ہے، نصرنا کے وزن پہ، تو یہ بنے گا قولنا۔ اب دیکھیے یہاں پہ حرف علت ہے، ٹھیک۔ حرف علت جسے میں نے کہا کہ مادے کی 3 حروف میں جب بھی حرف علت آتا ہے تو جو اوریجنل فارم ہوتی ہے فعل کی، وہ تعلیلات کے بعد آپ کو ملتی ہے۔ اب یہاں پہ کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ دیکھیے یہاں پہ عین کلمہ واو ہے، وہ مفتوح ہے، ٹھیک ہے، اور ما قبل جو حرف ہے وہ بھی مفتوح ہے۔ تو قاعدہ نمبر 7 کے مطابق یہ واو الف میں بدل جائے گا، تو ہم نے اس کو بدل دیا الف میں۔ اب آپ نے الف میں اسے بدل دیا، لیکن اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں جو حرف آیا وہ ساکن ہے، تو قاعدہ نمبر 7 کا جو پارٹ نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے، یہ پارٹ نمبر 1 پارٹ نمبر 2 ہم نے خود اس کا انعام دیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک پلے لسٹ موجود ہے، اس پہ ہم رول نمبر 7 ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے 3 ویڈیوز میں، پارٹ نمبر 1 پارٹ نمبر 2 اینڈ پارٹ نمبر 3، وہاں اسے آپ دیکھ لیجئے۔ تو قاعدہ نمبر 2 کے مطابق جب آپ نے یہ الف واو کو الف سے بدل دیا، اس کے بعد اگر ساکن حرف آ رہا ہے تو یہ الف ڈراپ ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو آپ نے اسے گرا دیا تو بن جائے گا قلنا۔ اب جب ایسی سچویشن آ گئی کسی بھی فعل میں کہ قاعدہ نمبر 7 کا پہلا پارٹ بھی یوٹیلائز ہو گیا، دوسرا بھی اپلائی ہو گیا، تو پھر تیسرا بھی اپلائی کرنا پڑے گا۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اب فا کلمے کی حرکت ہمیں ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس فعل میں یہ فعل واوی ہے کہ یائی ہے۔ پہلے تو یہ فعل واوی ہے۔ اگر یہ فعل واوی ہے پھر ہمیں دیکھنا ہے قاعدہ نمبر 7 کے پارٹ نمبر 3 کے اکارڈنگ، اگر یہ مضموم العین ہے یا مفتوح العین ہے تو یہ جو فا کلمہ ہے اس پہ پیش دی جائے گی۔ اب دیکھیے اس میں واو کیا ہے؟ مفتوح العین، ٹھیک، یعنی اگر مفتوح العین ہے یا مضموم العین ہے تو فا کلمے کو پیش دیا جائے گا، ضمہ دیا جائے گا۔ تو اسی لیے یہاں پہ قاعدہ نمبر 7 کے پارٹ نمبر 3 کے اکارڈنگ قاف کو ہم نے ضمہ دے دیا، تو ہمیں بنا قلنا۔ تو یہ ہے ہمارا اوریجنل فعل قلنا، جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا فعل ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو پورے تعلیلات کا سلسلہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا قرآن پاک کے الفاظوں کو سمجھنے میں، خاص کر کے جو وربس ہے، جو افعال ہے، ان کو سمجھنے میں۔ تو اس کے علاوہ بھی یہ جو پوری ہم نے یہاں پہ ڈیٹیل آپ سے ڈسکس کی ہے، اس کا PDF نوٹ ڈسکرپشن میں لنک ہوگا، آپ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ رہا سوال کی جو قاعدہ نمبر 7 ہے، اس کی جو 3 پارٹس ہے،
اس کا لنک بھی انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، تو آپ اس پلے سے بھی وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان اللہ۔